بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں اسے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میری اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اے لوگو جب تک تم ان دونوں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تو قیامت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت رسول ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اخلاق حسنہ کے اعتبار سے ہماری کیسے ہدایت فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جناب رسول خدا کے اخلاق کا تذکرہ کیا اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم ترین درجہ پر فائز ہیں۔ اور سورہ احزاب کی 21 نمبر آیہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بے شک تمہارے لیے ارشاد رب العزت ہوا مسلمانوں تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن سے نیک امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ کہ جو رئیس العقلاء ہے بلکہ خالق العقل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے عمل کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس کے اخلاق حسنہ نہ ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوا هو الذی باعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جس کا کام ہے ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی، کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اوروں کو کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ تو جناب رسول خدا کے بارے میں اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے حبیب کا کام ہے لوگوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا، اس کا مطلب ہے کہ میرے حبیب کا کام ہے لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانا۔ تو جناب رسول خدا کے بارے میں اللہ کا یہ فرما دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب رسول خدا
اخلاق حسنہ کی عظیم منزل پر فائز ہیں۔ قرآن کریم نے جناب رسول خدا کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کرنے کے بعد لوگوں کو حسن خلق کی دعوت ان الفاظ میں دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اے لوگو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کی طرف سبقت کرو، وہ جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے متقین کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ القاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ تو متقین کی صفات ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد رب العزت ہوتا ہے واللہ یحب المحسنین، اس طرح کی نیکیاں کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ تو تھا قرآن کی نظر میں اخلاق حسنہ کی اہمیت۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اہل بیت کی نظر میں اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور۔